لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اے اللہ، جسے تو آسان بنا دے اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری تمام عزیز پیاری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، الحمدللہ۔ جی، آج ہماری تفسیر کے اعتبار سے پہلی کلاس ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے اس کلاس کو لے کر۔ اور جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ہم سورے کے ریویلیشن کے حساب سے پڑھیں گے، اس کا آغاز کر رہے ہیں تفسیر قرآن کا۔ اور تفسیر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جائیں گے۔ یہ جیسے ہم نے طے کیا ہے کہ پہلے پہلے جو ورڈ ٹو ورڈ یہاں پر، جیسے میں نے اسکرین شیئر کر رہی ہوں آپ کے سامنے، آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے، رائٹ؟ اس کے ساتھ میں ہم جائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ تفسیر ابن کثیر بھی آپ اپنے طریقے سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور میں نے آلریڈی بھیج بھی چکا ہے یہاں پر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں سورہ علق، اور یہ مکیہ ہے۔ تو جیسے کہ مکی صورتوں کو ہی پہلے ہم اس کو ختم کریں گے، تو مکی صورت میں جو پہلی آیتیں تھی اور سب سے پہلے کلمہ، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، اس نزول کے اعتبار سے ہم پڑھیں گے تو ہمیں ملتی ہے سورہ علق۔ سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں، ابتدائی 5 آیتیں، یہ سورہ جو مشتمل ہے 19 آیتوں پر، یہ سورہ 19 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن ہم صرف 1 to 5 تک ہی کنسیڈر کریں گے، کیونکہ ہم ریویلیشن یعنی کہ نزول کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ تو آئیے کرتے ہیں ابتدا اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ اقرأ پڑھ، بسم ربک الذی خلق پڑھ، سات نام کے اپنے رب کے جس نے پیدا کیا۔ اقرا، اب یہاں پر میں گرامر کے تھوڑا سا گرامیٹیکلی سمجھا دوں گی، جس کو اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ لوگ سنتے سنتے اس چیز کو بھی، اس مرحلے کو بھی سمجھ جائیں گے، لیکن تھوڑا سا میں اس میں بیسک گرامر بھی جو ہے وہ بھی میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے جو آیا ہے اس میں اقرا، گھنٹانے ہیں۔ ایک منٹ، ایک بار میں سب کو میوٹ آل کر دوں گی۔ جی اقرا، اب یہ آیا ہے ہمارا اقرا قرأ کے لفظ سے آیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قرأ۔ قرأ کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں، یہ ہم بخوبی واقف ہے، اور اقرا سے بھی ہم بخوبی واقف ہے، کیونکہ یہ پڑھنے کے اعتبار سے ہمیں اس کا معنی ملتا ہے۔ لیکن یہ جو فعل میں آتا ہے، یہ سب سے پہلے تو ہم کن 3 چیزوں سے ہمیں دیکھنا سکھایا جاتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ حرف ہوگا، یا تو وہ پھر فعل ہوگا۔ یہ 3 ہی پارٹس آف اسپیچ جو عربک کے ہے، اسی سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اب یہ جو ہے اقرا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل کی کیفیت ہے، یعنی کہ یہ ورب ہے، اور اس کا جو صیغہ آیا ہے، اس میں بات نوٹیسبل کیا کر رہی ہے، یہ ہمیں اقرا کے لفظ کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا گرامیٹیکلی ہم دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ حکم جو دیا جاتا ہے، یعنی کہ قرأ یقرأ اقرا، پہلے فعل ماضی آتا ہے، یعنی کہ گزشتہ زمانے کی بات ہوتی ہے، پھر فعل مضارع آتا ہے، یعنی کہ حال میں جو بات کہی جاتی ہے یا فیوچر میں، اس کے بعد ایک حکم والا صیغہ بھی آتا ہے اس میں، جسے ہم امر کہتے ہیں۔ امر یعنی کہ حکم دینے کے ہوتے ہیں، جب کسی کو حکم دیا جاتا ہے تو اسے امر کہتے ہیں۔ تو یہ فعل بن گیا، فعل امر بن گیا، یعنی کہ یہ کون سا فعل بن گیا؟ کام کرنے والا جو ہے یہاں پر، یہ حکم کے معنی، لیکن یہ حکم کس سے آ رہا ہے؟ اس کے شان نزول میں ہمیں پوری بات واضح ہوگی۔ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن یہ پیغام ملا ہے وحی کے ذریعے، اور ہم نے وحی کے معنی پڑھائے، وحی کے معنی پیغام کے ہوتے ہیں، اور وحی کتنے طریقوں کی ہے کل وہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو اقرا، یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے پڑھ کے معنی ہیں، یعنی اس میں آپ یہ کیا پا رہے ہیں؟ پڑھ، کوئی حکم دے رہے ہیں یہاں پر، پڑھیں گے یا پڑھایا گیا ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ پڑھ کے معنی، جیسے قل کا بھی آتے ہیں کہ کہہ دو،
تو یہ حکم ہے۔ تو جب حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو وہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے، یعنی حکم کی جب روٹ ورڈ پر یہ دکھائی دیتا ہے اس فعل پر امر کے ساتھ میں اگر ہے تو وہ قیامت کی صبح تک کے لیے سب کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے۔ وہ صرف اس وقت کے لیے، اس تخفیف وقت کے لیے، چھوٹے وقت کے لیے وہ بات کا حکم نہیں تھا، بلکہ وہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور جبرائیل علیہ السلام اس پیغام کو لے کر آئے تھے اس دنیا میں، اور پیغام دینے کے جو ذریعہ تھا وہ نبی تھے۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، تو اب یہ حکم قیامت کی صبح تک ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس مخلوق کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق مانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں اب اس میں یہ ہر کل انسان کے لیے، بنی نوح کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ ہر اس بات کے لیے جو اللہ سے جوڑتی ہے۔ کیسے؟ بسمی ربک الذی خلق۔ اب یہاں پر حکم دیا ہے پڑھنے کا، لیکن کس کے ساتھ؟ بات پوری مکمل یہاں پر جو ہو رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے عالم کو پیدا کیا، یعنی کہ جس نے پیدا کیا، اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ یہ بات بتانے کی یہاں جو ضرورت آئی ہے، اس سے ہم جو مفہوم لے سکتے ہیں، اس سے جو ہم اپنی رائے کے مطابقت میں نہیں، بلکہ یہاں پر جیسے کہ اپنے رب کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا اور جس نے پیدا کیا یہ یاد دلایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو شان نزول ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ نبوت کا پہلا سال ہے، اور یہ نبوت کی نشانی ہے کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی عین، یقینی عین سے کہ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت کا جو منظر تھا، آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں پیغام لے کر، اسی آیت کے ساتھ میں اتنا ہی پیغام لے کر کہ اقرا پڑھو۔ اب سوچ کے دیکھیے، کوئی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، غور و فکر کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، میں تھوڑا سا شان نزول یہاں پر بتا دوں گی تاکہ اس کیفیت کا اندازہ ہو کہ جب آپ اس منظر کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے سے پہلے خواب انہیں آتے تھے، اور وہ خواب دیکھتے صبح کی سفیدی کی طرح وہ آپ کے سامنے آ جاتے، تو یہ خواب کے ذریعے آغاز ہو چکا تھا، اور وہ خواب کیا ہوتے تھے؟ سچے خواب ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ آپ تنہائی کو پسند کر رہے تھے، یعنی کہ تنہائی میں وقت گزارنا پسند کر رہے تھے۔ کیوں؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ مخلوق پر اور اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں نیچر پر وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیے تھے۔ اور بھی دوسری کیفیت اس میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج کے تھے، اور وہ فکر افکار میں بہت رہتے تھے اپنی قوم کے کہ کون سی ایسی چیز کری جائے کہ میری قوم اچھے پیمانے پر چلی جائے، یعنی کہ جو وہاں پر ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، یہ ایک فکر ہے۔ وہ نرم دل کے تھے، اور انہیں فکر ہوتی تھی کہ میرا معاشرہ کیسے جا رہا ہے، تو یہ بھی فکر تھی۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ زیادہ نیوز ایسے دیکھ رہے ہیں، زیادہ کچھ ایسی آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ اب دنیا جیسے کہ فنا ہونے پر چلے جا رہی ہے، اپنے اپنے لحاظ میں، اپنے اپنے جو بھی مراحل ابھی اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارے ہائے دنیا کہاں پر جا رہی ہے، یعنی دنیا ختم تو نہیں ہے نا۔ ہر مرحلے میں، ہر ڈگیٹس بھی ہر کسی کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اب دنیا ختم پہ، واقعی میں دنیا ایک نہ ایک دن تو ختم ہونے ہی والی ہے۔ لیکن ساتھ میں جو ابھی اس وقت معاشرے میں چلتا رہتا ہے اس وقت اس کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن وہ جو فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سوچ اور گہرائی سے سوچنے والے ہوتے ہیں اور نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو تنہائی کو پسند کر رہے ہیں، یعنی کہ تنہائی میں وہ غور و فکر کرنے کے لیے تنہائی میں جا کر بیٹھے ہیں، اور وہ جو جگہ تھی وہ غار حرا کی تھی۔ تو بات یہی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں، یعنی غار حرا میں خلوت کی حالت میں رہتے، اور کئی کئی دنوں آپ یہی اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، تو آپ کا توشہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا۔ تھوڑے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے بھی
تو حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ دے کر رخصت کر دیتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی مجھے لکھی ہوئی چیز پڑھنی نہیں آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، یعنی کہ جو دبوچنا ہوتا ہے نا، اسکویز کرنا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے انہیں کیا کرے، تھوڑا سا دبوچے، پھر دوبارہ آپ سے پڑھنے کے لیے مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، پھر تیسری بار آپ نے انہیں دبوچا، پڑھنے کو کہا اور زور سے بھیج کر چھوڑ دیا۔ تو اس سورے کی ابتدائی جو 5 آیتوں میں ہم دیکھیں گے اور جو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہمیں ملتا ہے اور کس چیز پر ہمیں بات پتہ چل رہی ہے، شان نزول کے اعتبار سے یہی بات واقع مل رہی ہے کہ غار حرا میں جب بیٹھے غور و فکر کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو وہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کن اوقات میں دیکھا، تو سب سے پہلے جو بات آئے گی وہ یہی بات ملے گی۔ دوسری بار اور ایک مرتبہ جب دیکھیں گے وہ سورہ نجم میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ پہلی دفعہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ظاہر ہے وہ ڈر گئے تھے دیکھ کر کے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو بات ماخوذ ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس سورے کی یہ شان نزول ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس بات کی طرف جو وضاحت کر رہی ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، یعنی کہ یہاں پر کلیریفائی ہو رہا ہے کہ کوئی غور و فکر کر رہے ہیں، وہ غور و فکر کر رہے تھے تو انہیں جواب مل گیا پہلے ہی آیت میں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ان کے نام کے ساتھ میں آپ پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ انسان کے لیے یہاں پر تعلیم اور قلم کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ جو پہلی آیت ہے، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی میں پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور قلم کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا، اپنے رب کے نام سے پڑھنے کے لیے کہی جا رہی ہے بات، تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کے لیے وہی علم نافع ہوتا ہے، وہی نفع بخش علم ہوتا ہے جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، جس کا علم اللہ تعالیٰ کے رشتے سے جڑا ہوتا ہے، جس کا علم رشتے سے اللہ کے نام سے جڑا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ رشتہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس علم کا، اس قلم کا، اس تعلیم کا، تو وہ دنیا میں کمانے کے ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن انسانیت کے لیے کوئی بھلائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، یعنی کہ وہ خیر میں کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ ذریعے کمانے کے بن سکتے ہیں لیکن جو علم اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، جو رشتہ، جو تعلیم اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر اور بھلائی کے ذریعے نہیں مل سکتے۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت لوگ رکھتے ہیں لیکن ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہیں ملتی، وہ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت ویسے نہیں کرتے ہیں، نہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے میں اور جاننے میں فرق ہے۔ انشاءاللہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے آگے بڑھتے ہوئے کہ اللہ کو کیسے پہچانتا ہے، اور جو پہچاننے والا شخص ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور جاننے والے شخص میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہو وہ خیر و برکت والا ہوتا ہے، وہ بھلائی والا ہوتا ہے، اور جو رشتہ علم کا اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے اس میں بھلائی کے ذریعے نہیں مل سکتے ہیں، جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ تیسری یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ دیکھیے جو سبق ہمیں مل رہا ہے، چوتھا یہ ملتا ہے کہ قلم کی اہمیت معلوم ہوئی، کیونکہ قلم ہی علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس جو دین آج موجود ہے وہ لکھنے سے ہی ملا ہے۔ لکھنا اور پڑھنا یہ ایک بہت بہتر ذریعہ ہے، اور اسی سے انسان کیا کرتا ہے، اپنی شخصیت سازی کرتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تفسیر کو پڑھ رہے ہیں، ایسا علم پڑھ رہے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ ترمذی کی
حدیث ملتی ہے کہ سب سے پہلے قلم آیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ لکھنا نہیں سیکھا تھا تو اس کے پیچھے مصلحت تھی، تاکہ لوگ یہ کہنے والے نہ بن جائے یا انہیں یہ موقع نہ ملے کہ آپ نے کسی کتاب کو پڑھ کر خود سے قرآن مجید کو لکھ دیا، لیکن حوصلہ افزائی کی لکھنے کی. تو بات یہاں پر ہمیں اس میں اسباق بھی مل رہے ہیں جو یہاں پر میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہی ہوں اسی پہلی آیت میں، کہ پڑھو اپنے رب کے ساتھ میں جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ وضاحت مل رہی ہے ہمیں اپنے رب کریم کی. اور ساتھ ہی ہم یہ اس سبق کو ہمیشہ گاٹھ باندھ کر رکھیں گے کہ ہمارا علم کا رشتہ، جو بھی علم آپ پاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور اس کا رشتہ رہا. اور جو کچھ بھی آپ کام شروع کرتے ہیں، پڑھنے کا، لکھنے کا، تعلیم کا، چاہے جو بھی آپ کہیں، وہ رشتہ قائم ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اور یہ کہ اس رشتے کو آپ اللہ کے نام سے شروعات کریں، یعنی کہ ہر اس کام کے لیے آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرنے میں بھلائی ہے، خیر ہے اور برکت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں پھر واپس فرسٹ کو ریلیٹ ہی کروں گی. دوسری آیت میں جو بات مل رہی ہے، خلق الانسان من علق، یعنی کہ پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا. اب یہ دیکھیے ماضی کی بات ہے، خلق الانسان پیدا کیا آدمی کو، من سے کے معنی ہے یہ حرف علق جمے ہوئے لہو سے، یعنی کہ جو لوتھڑا ہوتا ہے، جمع ہوا خون. جمع ہوا خون جو جمی ہوئی چیز ہوتی ہے اسے عربی میں غلیظ کہا جاتا ہے. غلیظ جو ہمارا اردو والا ورڈ ہے وہ والا نہیں، بلکہ غلیظ اس کو جمے ہوئے کوئی چیز کو کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی دودھ بھی جم جاتا ہے تو جمی ہوئی چیز کو غلیظ کہتے ہیں. ہمارے اردو والا غلیظ نہیں بلکہ جمی ہوئی چیز کو غلیظ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا. ساتھ ہی یہاں پر اور بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب کے نام کے ساتھ میں پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. پھر پیدا کیا اس نے، لیکن پیدا کس چیز سے ہمیں کیا گیا اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دوسری آیت میں کر رہے ہیں کہ خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی کہ وہ جو لوتھڑا ہم کہتے ہیں اس سے ہم ایک مخلوق کے طور پر آمد ہوئے ہیں. ایک ظہور ہوا ہے، پورے پورے ایک نقوش ہوتے ہوتے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایک انسان کی شکل میں آئے ہیں. اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر انسان کی نسبت سے کہہ رہے ہیں. انسان بھی ملتا ہے ہمیں لفظ اور بشر بھی ملتا ہے. انسان کا لفظ قرآن مجید میں کتنی بار ملا ہے؟ وہ ہے 91 ٹائمز. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان لفظ کا جو ذکر آیا ہے وہ ذکر 91 مرتبہ آیا ہے الگ الگ شکل میں. میں تھوڑا سا یہاں پر پوز لے کر آپ کو انسان کا ایک ہی بار اگر میں بتاؤں تو بعد میں آنے والے انسان کے لفظ کے اعتبار سے جو بھی ہمیں باتیں ملیں گی، جو آیتیں ملیں گی، یہاں پر آپ کو واضح ہوگا. لفظ انسان کہاں سے ہمیں ملتا ہے، تھوڑا سا اس کو آپ غور و فکر کے ساتھ میں دیکھیے. میں یہاں پر آپ کو لکھ کر بتا رہی ہوں. سوری، I need to choose color. یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر نسیہ. نسیہ کے معنی کیا ہے یہاں پر کوئی بہنیں بتانا چاہیں گی؟ بھولنا نسی، باجی، جی بھولا. ہاں، بھولنا. نسیہ اس کا یہ ماضی کا ہے. نسیہ ماضی، ہاں ماضی، ماضی بھولا. ماضی. ہاں، میں لکھ رہی ہوں، بھلا کوئی دیا اریز یا کر رہے بھول ہیں یہاں گیا. پر. جی، ہاں، کوئی اریز کر بھلا رہے ہیں. دیا یا بھول گیا. یہ ماضی کا ہے، یہ بلا دیا، بھول جانا، ہاں، بھول گئے ہیں. تو یہاں پر یہ ماضی کا ہے. ٹھیک ہے، نسیہ. اب ہم لکھیں گے ینسعو. نسیہ ینسعو، یہ مضارع ہے. اسی سے لفظ بنا ہے انسان، بھول جانا.
اسی سے یہ جو روٹ ورڈ ہے نا، اس سے لفظ بنا ہے کیا؟ انسان۔ اب ہمیں کیا سمجھنا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کے ساتھ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس آیت میں واضح کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، خطا کار ہے، ہم میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کو بتائے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پہلی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس پیغام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں انسان بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو انسان کیسا کیسا بنا ہوا ہے، اس کی یہ شخصیت کیسی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک تخلیق کے ساتھ میں، ایک پرپس کے ساتھ میں، ایک مقصد کے ساتھ میں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اب یہ بھولنے کی اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، ماحول ہو سکتی ہے، شیطان ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ چیز بتا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ کبھی بھی جب بھی ہم قرآن مجید کا ذکر انسان کے ساتھ میں تشریح کو دیکھیں گے تو یہ بات آپ ہمیشہ نوٹسبل رکھنا کہ جب بھی کوئی کمزوری کی بات ہوتی ہے یا پھر بھولنے کے اندیشے ہو سکتے ہیں یا پھر اس سے خطاؤں کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان کے ساتھ میں نسبت دی ہے۔ اور اگر جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کتنا قوی مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پکار الذین یؤمنون آمنو، ایمان رکھنے والے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم کمزوری کے ساتھ، یعنی کہ ہم میں عیب ہے، ہم خطا کار ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم میں ڈیفیکٹس ہے، وی آر ناٹ پرفیکٹ۔ کوئی بھی مکمل اچھا انسان نہیں ہوتا ہے، ہمیں اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ لیکن لیکن اس ڈیفیکٹس کو، اس کمیوں کو ہمیں کیسے لڑنا ہے، یہ قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے۔ اور ہماری طاقت قلم ہے، ہمارا علم ہے، اور وہ علم نافع تبھی بن سکتا ہے اگر وہ علم کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جڑتا ہے۔ تو اس چیز کو، اس ویکنس کو اسٹرانگنس میں بدلنا ہے۔ اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے؟ یہ امپرفیکشنز جو انسان میں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم کمزور ہو، تم بھول جاتے ہو اپنے مقصد کو، اپنے کمزوری کی وجہ سے، اپنے امپرفیکشنز کی وجہ سے، اپنے ویکنس کی وجہ سے۔ تو اس امپرفیکشنز کو پرفیکشنز میں کیسے بدلنا ہے؟ بے عزتی کو اپنی عزت میں کیسے بدلنا ہے؟ اپنی یعنی ذلیل ہونے سے کیسے بچنا ہے؟ ذلیل اور خسارے میں جانے والوں میں سے ہمیں نہیں جانا ہے، بلکہ بچنا ہے ہمیں۔ تو آپ جتنے ویک خود کو سمجھو گے یا بنا لو گے، اتنا بڑا نقصان ہوگا، اتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ یعنی کہ انسان اگر جیسے، تو یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان خطا کار ہوتا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، یعنی کہ خطا کار ہوتا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن وہ پوائنٹ کرنے کے لیے، ججمنٹل کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہماری خود کی کمیوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن وہ کمی اللہ تعالیٰ نوٹسبل اگر کروا رہے ہیں تو اس کمی کے ساتھ ہی رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کمی سے ہمیں لڑنا ہے تاکہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بن جائے۔ تو یہ سب چیزیں صرف دنیا میں رہے تک ہی ہے، قیامت کے دن تک ہی ہے۔ انسان کا جو وجود ہے وہ صرف یہاں تک کی دنیا میں ہی ہے، تو ہمیں یہیں تک ہی لڑنا ہے اس سفر میں، بعد کی زندگی میں تو ہمیں یہ لے کر جانا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر کمزور بن کر چلے جائیں گے تو کمزوری اٹھائے جائیں گے، اگر قوی بن کے جائیں گے تو قوی طریقے سے آپ اٹھائے جائیں گے۔ تو قوی ہمیں یہیں پر بننا ہے، اس کمزوری سے لڑنا ہمیں دنیا میں ہی ہے۔ جب قیامت آ جائے گی اس دن تو آپ جیسی جس حال میں ہے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے بھی ہیں کہ خلق الانسان من عجل، یعنی کہ بے صبری کی اس میں علامت پائی جاتی ہے۔ اور خسارے کا اپوزٹ کیا ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ خسارے کا اپوزٹ تو کامیابی ہے، تو ہمیں خسارے والوں میں سے نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں کامیاب بننا ہے۔ تو اس ویکنس کو ہمیں یہیں پر فائٹ کرنا ہے، اور یہ اسٹینڈرڈ، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہمیں سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں فائدہ کس چیز میں ہے۔ اگر ہم اس کمیوں کے اوپر فائٹ نہیں کریں گے، یہ کمیوں کے ساتھ ہم مضبوطی کو اختیار کرتے ہوئے اگر آگے نہیں بڑھیں گے، تو فائدہ شیطان کا ہوگا۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ شیطان کا ہوگا، اور انسانوں میں منافق کا ہوگا۔ منافق انسان کمزور انسان کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور شیطان بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔
تو دو لوگ ایسے ہیں جو آپ کو تباہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، آگے والا بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں۔ لیکن یہ آیت ایسا نہیں کہ آپ چھوٹ کر چلے جائیں، سمجھیے اس بات کو، یعنی کہ آپ کو یہ آزادی لے کر چلے جانے کے لیے بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پر، یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے کہ ہم میں یہ کمی ہے، ہم اس کمی کو دور کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی میری مخلوق کا ہی حصہ ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور جب یہ پہلی آیت میں ایک انسان کو جب یہ پتا چلے کہ میں کہاں کی پیدائش سے آیا ہوا ہوں، تو اس میں کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غرور میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہمیشہ ریمائنڈر ہوتا ہے، جب کبھی وہ اگر ریاکاری کرے یا اپنی صلاحیتوں کے اوپر وہ بہت غرور کرنا چاہے کہ اس کی صلاحیت ہے، یہ اسی کا کارنامہ ہے، یہ اسی کا انجام کیا ہوئے چیزیں، یہ اسی کی مدد کی وجہ سے کسی کی مدد ہوئی ہے، یا کسی کی امداد کی وجہ سے کوئی کھانا کھا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ہر انسان کی پیدائش کا جو سلسلہ آیا ہے، یہ آیت کافی ہے اس کے لیے کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک ناپاک چیز سے اللہ تعالیٰ نے ناپاک جو تھا